بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس کتے کا واقعہ سنائیں گے جس کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی اصحاب کہف کا 300 سال تک خوبصورت نیند کا واقعہ بھی سنائیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آخر اس کتے نے ایسا کون سا عمل کیا اور یہ 300 سال تک کیوں سوتا رہا؟ ان سارے سوالات کے جوابات ہم آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ کہتے ہیں بروز قیامت جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے گئے ہو۔ جنت کے اندر کوئی بھی حرام اور نجس جانور داخل نہیں ہوگا۔ اسلام کے اندر کتے کو نجس کیوں کہا گیا ہے؟ بعض روایات کے مطابق اس کو 3 وجہ سے نجس کہا گیا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یعنی صبح سویرے لوگ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ سو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا ہمیشہ ہم جنس کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کتے کے پاس کھانے کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہے اور جو وہ کھا لیتا ہے، باقی جو بچ جاتا ہے اس پر مٹی ڈال لیتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کتے کی جس میں یہ تمام خصلتیں موجود ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کتے کا نام قطمیر ہے۔ یہ اصحاب کہف کا کتا تھا۔ یہ جنت میں کیوں جائے گا؟ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے شہر روم پر ایک ظالم بادشاہ کی حکمرانی تھی، اور یہ ظالم بادشاہ اللہ کی وحدانیت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اگر کوئی شہر میں بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کرتا تو بادشاہ اس کو قتل کر دیتا۔ ایک دن بادشاہ نے ایسے شخص کو قتل کیا جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا۔ جب اس کو قتل کرنے والے تھے تو وہاں پہ کچھ نوجوانوں نے منظر دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے اس شخص کی روح لینے اس طرح آ رہے تھے جس طرح بارات کا منظر ہو۔ جب اس شخص کو قتل کیا تو فرشتوں نے اس نیک شخص کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چل پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان جاگ اٹھا اور وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان کو 3 دن کی مہلت دی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرے۔ ان ایمان لانے والوں کی تعداد کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا ہے کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کی تعداد 6 تھی۔ پیارے دوستو، جب مہلت کا تیسرا دن شروع ہوا تو ان نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائے، اس طرح وہ بادشاہ کے قتل سے بھی بچے جا سکتے ہیں۔ وہ نوجوان ضرورت کی اشیاء لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ جب سرحد سے باہر نکلے تو انہیں ایک چرواہا ملا۔ اس کا ایک وفادار کتا بھی تھا۔ جب چرواہے نے شہر چھوڑنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے پوری داستان سنا دی۔ یہ سن کر چرواہے کے دل میں بھی نور اٹھا اور وہ بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور وہ اپنے وفادار کتے کو ساتھ لے کر ان کے گروپ میں شامل ہوا اور وہاں سے نکل پڑے۔ کہیں دور جا کر ایک غار کے اندر ڈیرا لے لیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنی فوج لے کر ان کی تلاش میں نکلا۔ آخر کار جب وہ اس غار پر پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک کتا غار کے منہ میں بیٹھا تھا۔ پیارے دوستو، ویسے تو کتے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ہجوم کو دیکھ کر بھونکنے لگتا ہے، مگر جب بادشاہ کے آدمی غار میں داخل ہونے لگے تو وہ خاموش بیٹھا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ غار میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر غار میں کوئی ہوتا تو کتا بھونکنا شروع کر دیتا، اور اس طرح بادشاہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ اس طرح کتے نے اپنے بھونکنے والے عادت کو چھوڑ کر اللہ کے نیک لوگوں کی مدد کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف اور کتے پر ایسی خوبصورت نیند غالب کی کہ یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب یہ 309 سال گزر گئے تو اس کے بعد وہاں پر ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آئی۔
جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن ان کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک بار جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی اس حرکت سے تنگ آ کر بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ، کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ اس بات کو آسانی سے مان جائے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول کی کہ ایک دن ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں اصحاب کہف سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے اللہ کے حکم سے غار پر بنی اس دیوار کو گرا دیا۔ غار کے گرتے ہی اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے اور غار سے باہر تشریف لائے۔ جب ہند کے لوگوں کو یہ علم ہوا کہ اصحاب کہف 300 سال کے بعد زندہ ہوئے تو وہ تمام لوگ اللہ کی قدرت پر ایمان لائے۔ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کتے کو بھی جنت عطا فرما دی، اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اور نہ بھونکنے کی وجہ سے ان لوگوں میں شامل فرما دیا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کی اختتام یہیں پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔